السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سنی مسلمان وفادار رسول میرے سر کے تاج ہیں، تمام دیوبندی وہابی غدار رسول دشمن رسول جوتے کی نوک پر۔ جناب حضرات، اس چینل کو آپ حضرات ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ وہابیوں دیوبندیوں کا اوریجنل مجروح چہرہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ آج کل وہابی دیوبندی کچھ زیادہ ہی ذلیل ہو رہے ہیں اور کچھ زیادہ ہی مجھے دھمکیاں بھی دے رہے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں تیرے خلاف FIR درج کرائیں گے، کبھی کہتے ہیں تیرا چینل بند کرائیں گے، کبھی کہتے ہیں کہ تو سوچ لینا کہ تیرا کیا ہوگا۔ بہرحال طرح طرح کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ بہرحال مجھے دھمکیوں سے ڈر نہیں ہے، میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کام کر رہا ہوں۔ آپ حضرات اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور فیصلہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب حضرات، آج میں فلسطین کے مسلمانوں کے تعلق سے اپنے دل کا درد رکھنا چاہتا ہوں۔ فلسطین کے مسلمانوں پر جو ہے دنیا بھر کے کافر بد مذہب یہ ظلم کر رہے ہیں، ان کو ستا رہے ہیں، ان کے اوپر بمباریاں کر رہے ہیں، مسجد اقصی کو وہ مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر وہاں کے مسلمانوں کو میں سلام کرتا ہوں۔ وہاں کے مسلمانوں کا جو ایمان ہے بڑا مضبوط ہے، اور کیوں نہ ہو کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 برس پہلے فرمایا تھا کہ فلسطین کے مسلمانوں کو جو لوگ رسوا کرنا چاہیں گے کبھی نہیں کر پائیں گے، یعنی یہ یہود و نصارہ ان کو شکست دینا چاہیں گے کبھی نہیں دے پائیں گے۔ فلسطین کے وہ مسلمان جو مسجد اقصی کی حفاظت میں ہیں وہ زندہ دل ہیں، اور زندہ دلی کے ساتھ مسجد اقصی کی حفاظت کر رہے ہیں۔ مسلمانوں، ہم تمام کو جاگنا چاہیے، اور میں کہتا ہوں کہ دنیا بھر میں جتنے بھی دیش ہیں ان کا ساتھ کیوں نہیں دیتے؟ ہم کس نام کے مسلمان ہیں اور کس کام کے مسلمان ہیں؟ صرف خالی ہم نے نام رکھ لیا مسلمانوں جیسا، اور مسلمانوں کے خلاف ہم بول رہے ہیں، مسلمانوں کے اسلام کے خلاف ہم بول رہے ہیں، تو وہ مسلمان نہیں ہوتا۔ بہرحال اتنا یہود و نصارہ سے خطرہ نہیں ہے جتنا ان لوگوں سے خطرہ ہے کہ نام مسلمانوں جیسا رکھ کر مسلمانوں کو جو ہے وہ تکلیف دیتے ہیں، مسلمانوں کے دین اسلام پر حملہ کرتے ہیں۔ یہود و نصارہ یا اسرائیل، یہ جتنے بھی ہیں یہ سب کے سب مسلمانوں کے دشمن ہیں، اور یہ لوگ فلسطین کے مسلمانوں پر جو ظلم کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی انہیں ہلاک و برباد کرے۔ اللہ تبارک و تعالی یا تو انہیں ہدایت عطا فرمائے، ہدایت دینا مقصود نہ ہو تو انہیں نیست نابود فرمائے۔ اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 برس پہلے ہی فرمایا کہ انہیں رسوا کرنے والے کبھی رسوا نہیں کر پائیں گے، یعنی ان کی ہمت پست نہیں ہو پائے گی، یعنی وہ شہید تو ہوں گے، شہید تو ہوں گے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ شہید نہیں ہوں گے، شہید تو ہوں گے، مگر وہ کبھی اپنا حوصلہ نہیں ہاریں گے۔ سمجھ رہے مسلمانوں؟ وہ کبھی اپنا حوصلہ نہیں ہاریں گے، وہ کبھی ہمت نہیں توڑیں گے۔ انشاءاللہ وہ مسجد اقصی کے لیے ڈٹ کر مقابلہ کریں گے، اور کر رہے ہیں۔ یہ ہم سب کے سامنے آج موجود ہے، یہ ان کی دلیری ہے، یہ انہیں اللہ نے طاقت اور پاور عطا فرمائی ہے، یہ اللہ نے انہیں حوصلہ عطا فرمایا ہے۔
آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے کیسے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے وہ یہود و نصارہ کی جو آرمی ہے، جو اسرائیل کی آرمی ہے، ان کے سینے پر تنے کھڑے ہیں. بچے بچے کی یہ پاور ہے مسلمانوں. میں وہ سب آپ کو دکھا نہیں سکتا کیونکہ مجھے وہ سب اتنا نہیں آتا لگانا. خیر، اور پھر یہ دنیا بڑی ظالم ہے، بڑی اگر ہم کچھ لگا بھی دیں تو جس نے وہ لگایا ہوا ہے وہ اس پہ شکایت کر دے گا، کاپی رائٹ کرے گا، یہ کرے گا، وہ کرے گا، اور چینل کو بند کرانے کی کوشش کرے گا. بہرحال میں اس سے عقیدے کی بات پھیلانا چاہتا ہوں. میں مسلمانوں تک وہ بات پہنچانا چاہتا ہوں جو یہود و نصارہ سے بھی زیادہ خطرناک وہابی دیوبندی آتنکواد جو ہیں، یہ اپنا کفر پھیلا رہے ہیں. میں ان کے خلاف اس پر کام کرتا ہوں اور مجھے جتنا آتا ہے اتنا کرتا ہوں. تو میں وہ سب تو آپ کو تصویریں نہیں دکھا پاؤں گا، دوسرے چینل والے دکھا رہے ہیں جن کو وہ سب اتنا آتا ہے بنانے، اور وہ سب تو وہ دکھا رہے ہیں آپ کو. بہرحال بس اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ آج کے جو مسلمان کہلانے والے دیش ہیں جتنے بھی ہیں، وہ ہم سب مل کر جو ہے ان کا ساتھ دیں، اور ہم جو ہندوستان کے مسلمان ہیں ان کے لیے دعائیں کریں، یا جو اور دیگر جگہوں کے ایسے مسلمان ہیں جن کا بادشاہ کافر ہے جو ان کا ساتھ نہیں دے سکتا، تو وہاں کے مسلمان ان کے لیے دعائیں کریں. اللہ تبارک و تعالی فلسطین کے مسلمانوں کو جو ہے حوصلہ ہمت عطا فرمائے اور ان کا جو ہے حوصلہ بلند عطا فرمائے، غیب سے ان کی مدد فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ان پر اپنا فضل و کرم فرمائے. اور آپ نے نام سنا ہوگا طیب اردوغان، انہوں نے ان کے ساتھ بہت ہمدردی جتائی ہے ماشاءاللہ. اور وہ ایک واحد ایسا بندہ ہے جو کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے اکیلا کھڑا رہتا ہے. کیوں نہ طیب اردوغان جیسے جو ہے مسلمان ہو جائیں کہ کہیں بھی کسی بھی مسلمان پر ظلم ہوتا ہے تو وہ بندہ اکیلا ہی کھڑا ہو جاتا ہے اور اکیلے ہی جو ہے سب سے لڑنے کی ہمت رکھتا ہے. اللہ تبارک و تعالی طیب اردوغان کو بھی ہمت عطا فرمائے، حوصلہ عطا فرمائے، ان کی فوج کو وہ طاقت و پاور عطا فرمائے کہ ظالموں کو نیز سے نابود کریں. طیب اردوغان ایک بہت اچھا اور نیک ایک لیڈر ہے جو کہ مسلمانوں کے لیے ہر وقت کھڑا رہتا ہے. ان کے لیے جو ہے دل سے دعائیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے. بس میں یہی کہوں گا تمام مسلمانوں سے کہ ہم جو ہندوستان کے مسلمان ہیں، ہم اگر کچھ نہیں کر سکتے تو صرف دعائیں تو دے سکتے ہیں نا. دعاؤں میں بڑی طاقت ہے، دعاؤں میں بڑا اثر ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فلسطین کے مسلمانوں کے لیے پہلے سے ہی یہ سب خوشخبریاں سنا دی ہیں. یہ بتا دیا ہے کہ وہ کبھی بھی ہمت نہیں ہاریں گے، وہ کبھی ان کا حوصلہ پست نہیں ہوگا، کبھی یہود و نصارہ ان کو زیر نہیں کر سکیں گے، کبھی ان کو جو ہے رسوا نہیں کر سکیں گے. سمجھے مسلمانوں؟ یعنی وہ اپنی جان تو دے سکتے ہیں پر ایمان نہیں دے سکتے. مسجد اقصی کے لیے وہ ہمیشہ دن رات کھڑے رہتے ہیں تیار. مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے وہ اپنی جان دے سکتے ہیں پر مسجد اقصی پر حملہ برداشت نہیں کر سکتے. اور الحمدللہ بہت دلیری کے ساتھ وہ حفاظت کر رہے ہیں.
اللہ تبارک و تعالی غیب سے ان کی مدد فرمائے۔ میرے پاس وہ الفاظ نہیں جو میں ان کے لیے کہہ سکوں، بول سکوں۔ دیکھیے، ایک ہوتا ہے کہ کسی بات کو کہہ دینا، اور ایک ہوتا ہے کسی درگھٹنا کا، کسی بات کا ہو جانا اپنے ساتھ۔ تو جب جس کے ساتھ ہوتا ہے نا، اسی کو معلوم ہوتا ہے، تو ہم اس درد کو سمجھ سکتے ہیں۔ آدمی ہوش کھو بیٹھتا ہے، آدمی ہوش کھو بیٹھتا ہے، مگر وہ مسلمان ایسے دلیر مسلمان ہیں کہ مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے رات دن جد و جہد کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، مگر مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے دن رات کھڑے ہیں۔ مسلمانوں، کیوں نہ ہم ان کے لیے سب مل کر دعائیں کریں۔ ہم سب نمازوں میں اور دیگر وقتوں میں جب بھی ان کا ذکر چلے، ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی غیب سے ان کی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے ان کی حفاظت فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دہشت ان یہود و نصارہ کے سینے پر جو ہے ڈائریکٹ ڈال دے، ان کی ہیبت طاری ہو جائے، ان کے پیر اکھڑ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان یہود و نصارہ کو نیز سے نابود فرمائے۔ بس مسلمانوں، ہم ہندوستان میں ہیں اور زیادہ ہم اگر کچھ نہیں کر سکتے تو ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اور مومن کی دعا مومنوں کے لیے کام آتی ہے۔ تو جتنے بزرگ ہیں، جتنے بچے ہیں، جتنے بھی جوان ہیں، سب مل کر دعا کریں۔ جتنے مومن مومنات ہیں، جتنے مرد عورت مومن ہیں، سب کے سب ان کے لیے دعا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے حفاظت فرمائے۔ میں زیادہ اس میں آپ کو کچھ دکھا نہیں پاؤں گا کیونکہ وہ سب مجھے ایڈیٹنگ نہیں آتی، اور اس ٹائم جو ہے اگر کسی کا کوئی کانٹیکٹ لے لے تو ویسے جو ہے خطرہ ہو جاتا ہے، تو اس کو بھی بچانا ضروری ہے، کیونکہ مجھے اس پر شیطانوں کا رد کرنا ہے۔ میں دیو کے بندروں کا اس پر رد کرتا ہوں، اسی لیے مجھے اس کو بھی بچانا ہے، اور ادھر بھی جو ہے کئی دنوں سے میں سوچ رہا تھا پر ٹائم ہی نہیں مل پا رہا تھا۔ ابھی بھی میں 3 بار بول چکا ہوں، مگر کچھ نہ کچھ کوئی نہ کوئی آ جا رہا تھا، بس اسی کی وجہ سے تھوڑا سا پرابلم تھی۔ بہرحال ہم سب ان مسلمانوں کے لیے دل سے دعا کریں، دل سے، اور جو دل سے نکلی ہوئی دعا ہوتی ہے وہ عرش تک پہنچتی ہے، عرش کو ہلا دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کمزوروں کی دعا کو قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کی دعاؤں کو ان کے حق میں اپنے حبیب کے وسیلے سے قبول و مقبول فرمائے۔ فلسطین کے مسلمانوں کو ہمت حوصلہ عطا فرمائے، ان کو طاقت اور پاور عطا فرمائے۔ مسلمانوں کی دہشت شیطانوں کے دلوں پر عطا فرمائے، شیطانوں کے دلوں پر ڈال دے، ان کے دلوں میں ایسی دہشت پھیل جائے کہ ان کے پنجے اکھڑ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی بڑا شان و عظمت والا ہے، بڑی قدرت والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے کہ دین ایک دن غالب آئے گا، دین غالب آ کے رہے گا، تم پسند کرو یا نہ کرو، تو انشاءاللہ دین غالب آئے گا، اور یہ سب ہونا بھی ہے، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ بتایا ہے، سب کچھ فرمایا ہے، ایسا ایسا سب ہونے والا ہے۔
بہرحال بڑا پرفتن دور چل رہا ہے. یہود و نصارہ سے زیادہ خطرہ ان شیطانوں سے ہے جو ہمارے ایمان کو کمزور کر رہے ہیں. یہود و نصارہ سے بھی زیادہ خطرناک یہ دیوبندی وہابی ہیں، کیونکہ یہ ہمارے ایمان کو کھوکھلا کر دیتے ہیں، ہمارے ایمان کو دیمک لگا دیتے ہیں، سیدھے سادے بھولے بھالے مسلمانوں کو بھٹکا دیتے ہیں. تو ان سے بچنا بہت ضروری ہے تاکہ ایمان و عقیدے کی حفاظت ہو سکے. ایمان و عقیدے کی حفاظت ہو گئی تو ایمان کے لیے اپنی جان تو دے سکتا ہے پر ایمان نہیں دے سکتا. بہرحال حضور نے اور اللہ تبارک و تعالی نے 1400 برس پہلے ہمارے نبی نے ہم کو بتا دیا، اللہ اور اس کے رسول کا فرمان سنا دیا کہ مومن ہی غالب آئیں گے، پوری دنیا پر مومنوں کا غلبہ ہوگا. تو یہ وہ وقت ان قریب ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام تشریف لانے والے ہیں. حضرت امام مہدی علیہ السلام تشریف لانے والے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لانے والے ہیں. یہ ان قریب وہی وقت چل رہا ہے. دنیا پر بہت ظلم ہو رہے ہیں اور یہ وہ وقت چل رہا ہے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جھوٹ کو سچ بنا کر پیش کیا جائے گا اور سچ کو جھوٹ بنا کر پیش کیا جائے گا اور لوگ اس کو مانیں گے بھی. جھوٹوں کو سچا بتایا جائے گا، سچوں کو جھوٹا بتایا جائے گا. اور آج یہ وہ دور چل رہا ہے اور اس دور میں وہابی دیوبندی سچے مسلمانوں کو جھوٹا مسلمان بتا رہے ہیں، ہم کو مشرک کافر بتا رہے ہیں، ہم کو گمراہ بتا رہے ہیں مگر خود گمراہ ہیں. سوشل میڈیا جو اس وقت دلالی کر رہی ہے سرکاروں کی، جھوٹی بات کو غلط بات کو صحیح بنا کے پیش کر رہی ہے اور صحیح بات کو چھپا رہی ہے، اس کو غلط بتا رہی ہے. یہ سب چیز تو آپ کے نظر میں ہوگا نا کہ سوشل میڈیا کس کو کیا بنا کے پیش کر رہی ہے. یہ دلالی میڈیا کا پورا نقشہ آپ سب کے سامنے ہے. کچھ سچے پترکار بھی ہیں جن کو بڑے دکھ اٹھانے پڑے ہیں سچائی بیان کرنے پر. جو سچ بولتے ہیں وہ نوکری سے ہی نکل جاتے ہیں. بہرحال بہت کچھ آپ کو دیکھنے ملا ہے اس دنیا میں، اس دور میں بہت کچھ ہو رہا ہے. خیر بہت کچھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. یہ بڑا پرفتن دور ہے، بس اس دور میں اپنا ایمان بچایا جائے. ایمان بچانا بڑا مشکل ہے. میرے آقا نے فرمایا تھا کہ ایک دور وہ ہوگا کہ ایمان کو بچانا بڑا مشکل ہوگا. جس طرح کے گویا اپنی ہاتھ کی ہتھیلی پر آگ کا انگارہ رکھنا مشکل ہے، اس سے بھی مشکل، اس سے بھی دشوار ہوگا کہ اپنا ایمان بچانا. بہرحال کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی طرح کوئی نہ کوئی حربہ ہو رہا ہے، طرح طرح سے مسلمانوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. بہرحال بس ہم سب اپنے ایمان کی حفاظت کریں اور جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے ان کے لیے دعا کریں. اور جو مسلم کنٹری ہیں، مسلم بادشاہ ہیں، مسلم دیش ہیں، وہ سب مل کر ان کی مدد کریں. بس میں یہی کہوں گا. طیب اردوغان کا ساتھ دیں اور طیب اردوغان ہر اس مسلمان کا ساتھ دیتا ہے جو مومن ہے، جو مسلمان ہے، جو رسول اللہ کا غلام ہے. اور حکومت عثمانیہ 2023 میں سعودی عرب میں آنے والی ہے. آپ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی اس نجدی بلا کو اس مدینے سے نکالے، اس پاک مکے سے نکالے. اللہ تبارک و تعالی ان ظالموں کے ظلم سے ہم مسلمانوں کو جو ہے محفوظ فرمائے. یہ سعودیہ عربیہ ایک واحد ایسی کنٹری ہے جس کا پوری دنیا میں جو ہے چرچا ہے. یہ یہود و نصارہ کے ایجنٹ بنے ہوئے ہیں، یہ انگریزوں کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ عیسائیوں کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں. ورنہ یہ فلسطین کے مسلمانوں کا ساتھ دیتے، کیوں نہیں ساتھ دے رہے ہیں؟ ان کو تو اپنی عیاشی سے فرصت نہیں ہے.
ان کو تو کیا کیا بولوں، بہت کچھ بول جاؤں گا۔ آج سعودیہ عربیہ میں ان شیطانوں نے، ان انگریزوں کے ایجنٹوں نے، ان انگریزوں کے پالتو پلوں نے کیا کیا نہیں جو ہے گل کھلائے ہیں۔ جوؤں کے اڈے جو ہے وہاں کھلوا دیے ہیں، ڈانس پارٹی کے جو ہے تھیٹر وہاں کھلوا دیے ہیں، شراب کی دکانیں وہاں کھلوا دی ہیں، کیا کیا نہیں کیا ہے۔ کویت بھی یہ مسلم کنٹری ہے، اس کے آس پاس کہیں ادھر ہی کنٹری میں مندر کھلوایا گیا ہے۔ کیوں کھلوایا گیا یہ؟ کیا وہ مسلمانی کنٹری نہیں ہے؟ کیا وہ مسلمانی دیش نہیں ہے؟ بہرحال میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں، بس میں یہ بتا رہا ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 برس پہلے جو فرمایا تھا وہ سب پورا ہو رہا ہے، وہ سب پورا ہو رہا ہے۔ یہ ہم مسلمانوں کو مشرک بتاتے ہیں صرف اس لیے کہ ہم مزار پہ جاتے ہیں، اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جا کے اپنی دعاؤں کو قبول کرواتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری زبانوں سے پتہ نہیں دعا قبول کرے نہ کرے، ہماری تو ایسی زبان نہیں، مگر جب ہم اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جاتے ہیں، تو ہمیں یقین ہوتا ہے کہ ہم ایسی جگہ پہ آئے ہیں جو کہ اللہ کا محبوب بندہ ہے، جو کہ جس کی قبولیت جو ہے زمانے پر ظاہر ہے۔ ہم ایسی جگہ آ کے دعا کر رہے ہیں، تو یہ شیطان جانتے ہیں کہ جو اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جا کے دعا کرتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے، تو اس لیے ہم کو مشرک کہتے ہیں کہ کہیں ان کی دعائیں قبول نہ ہو جائیں، یہ دعا قبول ہونے سے ہم کو روکتے ہیں، اسی لیے سیدھے سادے بھولے بھالے مسلمانوں کو وہاں جانے سے روکتے ہیں۔ بتانے کو میں بہت کچھ بتا سکتا ہوں، پر آڈیو بہت زیادہ لمبی ہو گئی ہے۔ بس یہی کہوں گا کہ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دل سے دعائیں کریں، ان کے حق میں جو ہے ہم کم سے کم دعا کریں، اگر ویسے ہی کچھ نہیں کر سکتے، اور جو مسلم کنٹری ہیں، مسلم کنٹریوں کے جو بادشاہ ہیں وہ ان کی مدد کریں، جس طرح سے بھی ہو سکے ان کے ساتھ لڑیں، اپنے آپ کو شہید کریں۔ شہید کا اگر مقام معلوم ہوگا تو شہیدی سے کوئی گھبرائے گا نہیں۔ یہ مت سمجھ لینا کہ میں نے کسی کو مرنے کے لیے بول دیا۔ بہرحال میں صرف غلامان رسولوں سے کہوں گا، اور غلامان رسول اس کو قبول کریں گے۔ جتنے بھی ادر کنٹری کے بادشاہ، مسلمان بادشاہ، مومن بادشاہ، میں ان کو بول رہا ہوں ہر طرح سے ان کی مدد کریں، جس طرح سے بھی ہو سکے، جس چیز کی ان کو ضرورت ہو کم سے کم ان کو مہیا کرائیں، ان کو وہاں تک پہنچائیں، تاکہ اس دیش کے مسلمان ان شیطانوں سے جو ہے لڑ سکیں، اور آپ بھی ان کے ساتھ میں مل کے لڑیں اور ان پر دھاوا بولیں، اور اس دیش کو آپ بھی برباد کریں، اس دیش کو آپ بھی جو ہے چین سے نہ رہنے دیں۔ جو مسلمان کنٹری کے بادشاہ ہیں وہ اس پر حملہ کریں، اسرائیل پر، تاکہ وہ شیطان خاموش ہو کے بیٹھ جائے، اس کو دھمکی دیں، اس کو سمجھائیں، اس کو جو ہے چیلنج کریں کہ اگر تو نے اسرائیل پر، اگر تو نے جو ہے فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم کیا تو ہم تیرے اوپر جو ہے اب مل کے ظلم کرنے والے ہیں، تیرے اوپر جو ہے ہم حملہ کرنے والے ہیں، مگر خاموش بیٹھے ہیں۔ خیر، بہت سارے بادشاہوں نے، بہت سارے دیش کے جو بادشاہ ہیں انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ہم فلسطین کے ساتھ ہیں، تو میں یہی کہوں گا کہ تمام دنیا بھر کے مسلمان بھی ان کے لیے دعا کریں، اور تمام دیشوں کے جو مسلم دیش ہیں اور اس دیش کے جو مسلمان ہیں وہ سب، اور دیش کے جو بادشاہ ہیں وہ سب جو ہے فلسطین کا ساتھ دیں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔
اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی دعا کو قبول فرمائے، اور کہنے سننے میں جو غلطیاں ہو گئی ہیں، بھول چوک ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ اسے بھی معاف فرمائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔